أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله العظيم. سورہ نساء کی آیات زیر غور ہیں، انہی کی تفسیر ہو رہی ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تمام انسانوں کا ایک ہی نفس سے پیدا کرنا ذکر فرمایا، پھر اسی ایک نفس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر تمام نسل انسانی کو پھیلایا، قرابت داروں سے حسن سلوک کی وصیت، انسانی حقوق کی ادائیگی کا حکم، خاص طور سے یتیموں کے حقوق کی حفاظت کی تلقین کی گئی کہ ان کے مال حیلے بہانے سے مت کھاؤ، بلکہ بلوغ اور سمجھداری کے بعد ان کے مال ان کو واپس کر دو۔ یتیموں کے مالی حقوق کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیم لڑکیوں کے نکاح کا مسئلہ بیان فرمایا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ روایت آتی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بھانجے عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کے متعلق دریافت کیا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، تو آپ نے فرمایا کہ بھانجے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں نازل فرمائی ہے اور اس کے ذریعے ان کے حقوق کو تحفظ دیا ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی لڑکی یتیم ہو گئی ہے اور وہ خود بھی صاحب جمال ہے اور صاحب مال ہے، اس پر مستزاد یہ کہ اس لڑکی کا سرپرست یا ولی اس کا قریبی رشتہ دار، چچا زاد بھائی، تایا زاد وغیرہ بن جاتے تھے۔ تو ایسی صورت میں سرپرست کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ یتیم لڑکے سے خود ہی نکاح کر لے، یتیم لڑکی سے خود ہی نکاح کر لے تاکہ خوبصورت لڑکی بھی حاصل ہو جائے، مہر بھی کم دینا پڑے اور اس کا مال بھی قبضے میں آ جائے۔ اور جیسا دینا چاہیے مہر بھی نہیں دیتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لڑکی قلیلۃ المال والجمال ہوتی تھی، تو
لڑکی کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ولی نکاح کر لیتا تھا اور کم مہر میں اسے اپنے گھر میں رکھتا تھا معلق، اس کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا تھا، اور اس کا جو بچا کچھ مال ہے وہ بھی ہڑپ کر جاتا تھا۔ ایسے زمانے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کہا گیا کہ ایسی یتیم لڑکیاں جن سے تمہیں انسیت نہیں ہے اور حق کے ادا کرنے میں حق تلف کرنے کا خطرہ ہے، تو ایسی شکل میں دوسری آزاد لڑکیاں اور خواتین سے نکاح کرو، ان بچیوں کو صحیح جگہ پر اور مناسب جگہ پر رشتہ کر کے ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اس طرح سے ان کی حق تلفی سے بچانے کے لیے یہ آیت کریمہ اتری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکو گے، یعنی پوری طرح سے ادا نہیں کر سکو گے، حسن سلوک نہیں رکھ سکو گے، تو پھر خود ان سے نکاح نہ کرو، بلکہ دستور کے مطابق ان کے نکاح دوسری جگہ کر دو اور ان کا مال بھی ان کی تحویل میں دے دو، کسی طرح سے خیانت نہ کرو، اور تم خود نکاح کرنا ہی چاہتے ہو تو ان یتیم لڑکیوں کے بجائے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو دیگر ایسی عورتوں سے جو تم کو پسند ہوں، اور پھر یہ بھی کہ تمہیں صرف ایک عورت کے لیے پابند نہیں کیا گیا، بلکہ تمہیں طاقت ہے تو مثنی و ثلاث و رباع، دو دو، تین تین اور چار چار عورتوں سے بھی بیک وقت نکاح کر سکتے ہو، تاکہ یتیم لڑکیاں ظلم سے بچ جائیں۔ بلکہ اس کے بدلے میں اگر تم مالی اور جسمانی لحاظ سے مضبوط ہو تو 4 عورتوں تک نکاح رکھ سکتے ہو۔ نکاح میں خواتین کو 4 تک جمع کر سکتے ہو۔ فطرت کے اعتبار سے انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ادنا درجے کے لوگ جن کی قوت باہ معمولی قسم کی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک بیوی پر اکتفا کریں۔ درمیانی قوت کے مالک لوگ دوسری بیوی کی خواہش مند ہوتے ہیں، اگر وہ دوسرا نکاح نہ کریں تو گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، تو انصاف کی شرط کے ساتھ دوسرے نکاح کی اجازت ہے۔ اور کوئی شخص جسمانی اور مالی اعتبار سے اعلیٰ درجے کی طاقت رکھتا ہے، حق اور انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا ہے، تو پھر اسے 4 عورتوں تک سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، تاکہ وہ اپنی فطری خواہش کی تکمیل شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے کر سکے۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں 4 عورتوں سے
نکاح کی اجازت کو اللہ تعالیٰ نے انصاف کی شرط کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو فرمایا فواحدتن، ایک پر اکتفا کرو اور اسی کے حقوق کو بجا لاؤ، اس کا کپڑا لتا، کھانا پینا، رہائش، سکنا، ان تمام چیزوں کا اور اس ازدواجی حقوق کا خیال رکھو۔ تو انصاف مد نظر رہے، حقوق کی ادائیگی کا برابر خیال رہے۔ زیادہ بیویاں لایا، ایک کو معلق کر دیا، حقوق سے محروم کر دیا، ظلم ہے۔ ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ زیادہ بیویاں انصاف کے ساتھ اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ سب کی برابر، ہاں قلبی محبت کسی ایک کے ساتھ زیادہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں تک حقوق کی ادائیگی کی بات ہے اس میں کسی قسم کی کوتاہی اور کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویوں کے ساتھ معاشرت، انصاف اور حق پرستی کے ساتھ کیسے انجام دیا جا سکتا ہے اس کے نمونے ہمیں بتائیں ہیں۔ اسلام نے 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دے کر اس اباحت کو 4 تک محدود کیا ہے۔ بیک وقت 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں خواتین کو جمع کرنا حرام ہے، کیونکہ زیادہ بیویوں کے ساتھ ازدواجی معاملات میں حسن سلوک ممکن نہیں۔ 4 عورتوں سے نکاح کا جواز سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں مذکور ہے۔ پس تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ آیت میں اگرچہ کلمہ حصر نہیں ہے، مگر موقع کی دلالت حصر پر ہے۔ اگر کسی چیز کی اجازت دی جائے اور اجازت دینے والا کسی حد پر جا کر رک جائے تو لاسٹ میں جو حد اس نے بتائی ہے وہی آخری لیمٹ ہوگی۔ 4 پر جا کے رک گئے ہیں تو 4 ہی کی اجازت ہوگی۔ اور 3 حدیثوں میں حصر کی صراحت ہے۔ حضرت غیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، ان کو حکم دیا کہ 4 کو رکھ کر باقی سے علیحدگی اختیار کریں۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں 8 عورتیں تھیں، ان کو حکم دیا 4 رکھ کر باقی سے علیحدگی اختیار کریں۔ حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں 5 عورتیں تھیں، ان کو 1 بیوی علیحدہ کرنے کا حکم دیا۔ بس احادیث سے ثابت ہوا کہ 4 سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے اور اس پر اجماع ہے۔ اور گمراہ فرقوں کا اختلاف اجماع کو متاثر نہیں کرتا۔ شیعوں اور غیر مقلدین کے نزدیک 4 میں حصر نہیں، خوارج کے نزدیک 18 تک عورتیں جمع کر سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک مثنا و ثلاثہ و رباع میں واو جمع کے لیے ہے اور اعداد معدول ہیں۔ ان کا ترجمہ 2 2 3 3 اور 4 4 ہے، پس مجموعہ 18 ہوا۔
فریق اول عادات کو معدول نہیں لیتا، وہ 2، 3 اور 4 ترجمہ کرتا ہے اور واو جمع کے لیے لیتا ہے، پس مجموعہ نہ ہوا۔ غیر مقلدین کی دلیل یہ حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، بس کوئی حصر نہیں، جتنی عورتوں کو چاہے جمع کرے۔ اہل سنت والجماعت کے یہاں واو تنویع یعنی او کے معنی میں ہے، اور حضرت زین العابدین رحمہ اللہ نے سورہ نساء کی آیت 3 اور سورہ فاطر کی پہلی آیت کی یہی تفسیر کی ہے، پس 2 سے یا 3 سے یا 4 سے نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے۔ مفسر قرآن حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی صاف شفاف حقوق کو بیان کرنے والی اور آئینے کی طرح تشریحات پر تو اعتراض کرنا مشکل تھا، اس لیے مغربی اقوام نے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کے ہتھیار کو مؤثر طور پر استعمال کرنے کے لیے اور ان کی اسلامی ترقی کو روکنے کے لیے جب کوئی حربہ ہاتھ نہیں آیا تو مسئلہ تعدد ازواج یعنی ایک سے زیادہ بیویوں کو ہتھ کنڈا بنایا اور مسلمانوں پر شہوت پرست اور عیاش ہونے کا الزام لگایا کہ اسلام ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام نے ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت فرض اور واجب نہیں قرار دی، بلکہ محض اجازت دی ہے، پرمیشن دی ہے، کمپلسری نہیں کیا، وہ بھی شرط کے ساتھ کہ حقوق کی ادائیگی ہر ایک کی برابر برابر ہو۔ انگریز، جرمن اور فرانسیسی دنیا بھر کے یہودیوں نے تعدد ازواج کے مسئلے میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خاص طور پر طعن کا نشانہ بنایا اور نازیبا الفاظ استعمال کیے کہ انہوں نے اپنے حرم میں بہت سی بیویاں رکھی ہوئی تھی۔ تمام سابقہ انبیاء کی شرائع میں تعدد ازواج جائز تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قرآن کریم میں تحدید نکاح یعنی 4 پر محدود کر دینے سے مستثنی کیا ہے۔ جب آپ کی پوری زندگی پر نظر ڈالی جاتی ہے تو یہ الزام غلط ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے بعض نکاح ملی، بعض نکاح ملکی، بعض نکاح شخصی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر کیے ہیں۔ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری تھیں، باقی دوسری بیویاں بیوہ تھیں، معمر تھیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 2 مرتبہ کی بیوہ تھی۔
عین شباب کا زمانہ تھا، تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کے قریب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی، نکاح کیا۔ زیادہ تر اولاد انہی سے پیدا ہوئی، اور اس میں بھی جب آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو کئی کئی دنوں تک، 40 دنوں تک خلوت گزیں رہتے تھے، جبکہ اس عمر کے اندر بیوی کی زیادہ ضرورت ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہیں ان پر غور کیا جائے تو بہت سی مصلحتیں اور بہت سی خوبیاں یہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کرشنا جی جو ہندوؤں میں واجب التعظیم اور اوتار مانے جاتے ہیں، ان کی سینکڑوں بیویاں تھیں۔ راجہ دشرت کی 4 بیویاں تھیں۔ اسلام نے زناکاری کے انسداد کو مضبوط کرنے کے لیے کہ یہ بدکاریاں بند ہو جائے، یہ اجازت دی ہے کہ 4 بیویوں تک بیک وقت انسان کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اور اس میں بھی پابندیاں ہیں۔ اب رہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سراپا رحمت و برکت ہے، تبلیغ احکام، تزکیہ نفوس، قرآن کا پہنچانا آپ کا سب سے بڑا مقصد اور مشن ہے۔ آپ نے اسلام کی تعلیمات کو قولاً اور عملاً دنیا میں پھیلایا ہے۔ اور کوئی شعبہ جس میں آپ کی رہبری نہ ہوئی ہو، چاہے اس کا تعلق نماز سے رہا ہو، عبادات سے رہا ہو، اخلاقیات سے رہا ہو، آل اولاد سے رہا ہو، بیویوں سے رہا ہو، طہارت کا معاملہ ہو، شرافت کا معاملہ ہو، اخلاق کا معاملہ ہو، بیویاں گھر میں کیا کیا میل جول کے سلسلے میں اور نسوانی مسائل پوچھتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2210 روایتیں مروی ہیں جو زیادہ تر نسوانی مسائل پر مبنی ہیں، اور تمام کے تمام ان کے ذریعے سے امت کو پہنچی ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاوی اگر جمع کیے جائیں جو انہوں نے حضور کی وفات کے بعد دیے ہیں تو ایک رسالہ اچھا خاصا مرتب ہو جائے۔ یہ تو بطور مثال کے 2 بیویوں کا مجمل حال لکھ دیا۔ انبیاء کرام کے مقاصد بلند اور پورے عالم کی انفرادی، اجتماعی، خانگی اور ملکی اصلاحات کی فکروں کو دنیا کے شہوت پرست انسان جان نہیں سکتا۔ وہ تو سب کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ آپ کی معصوم زندگی قریش مکہ کے سامنے گزری، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی۔ دوسرے نکاح جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے ہیں وہ 50 سالہ عمر شریف کے بعد ہوئے۔ یہ 50 سالہ زندگی تو وہ مکے والوں کے سامنے تھی، کبھی کوئی دشمن اسلام
اور کافر اس لائن سے آپ کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکا، جو رات دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، لیکن اس دواجی زندگی کے سلسلے میں آپ کا دامن انتہائی پاک رہا۔ 50 سال کی عمر سے لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا، مگر حضرت سودا رضی اللہ عنہ آپ کے گھر تشریف لے آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صغر سنی کی وجہ سے اپنے والد کے گھر رہیں، پھر چند سال کے بعد سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں رخصتی حضرت عائشہ کی عمل میں آئی۔ اس وقت آپ کی عمر 54 سال تھی۔ 2 بیویاں اس عمر میں آ کر جمع ہوئی۔ یہاں سے تعدد ازواج کا مسئلہ شروع ہوا۔ اس کے 1 سال کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ پھر کچھ ماہ بعد زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ صرف 18 ماہ آپ کے نکاح میں رہی، اور ایک قول کے مطابق 3 ماہ آپ کے نکاح میں زندہ رہی۔ پھر 4 ہجری میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ سن 5 میں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 58 سال ہو چکی تھی۔ اتنی بڑی عمر میں آ کر 4 بیویاں جمع ہوئی، حالانکہ امت کو جس وقت 4 بیویوں کی اجازت ملی تھی، اس وقت ہی آپ کم از کم 4 نکاح کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ان کے بعد سن 6 میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، سن 7 میں ام حبیبہ سے، اور ساتھ ہی میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، پھر اسی سال حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 54 سال کی عمر تک آپ نے صرف ایک بیوی کے ساتھ گزارا کیا، یعنی 25 سال کی عمر، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک عرصے تک آپ نے گزارا کیا، اور 4-5 سال حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزارے۔ پھر 58 سال کی عمر میں 4 بیویاں جمع ہوئی۔ باقی ازواج مطہرات 2-3 سال کے اندر حرم نبوت میں آئیں۔ اگر اس پر بھی غور کیا جائے تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نکاح کیا تھا، وہ ملی فائدوں کو سامنے رکھ کر کیا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ابو سلمہ کی وفات کے بعد آپ نے ان سے نکاح کیا تھا۔ وہ اپنے سابق شوہر کے بچوں کے ساتھ آپ کے گھر تشریف لائیں، اور ان کے بچوں کی آپ نے پرورش کی، اور اپنے عمل سے بتا دیا کہ کس پیار اور محبت سے سوتیلی اولاد کی پرورش کی جاتی ہے۔ آپ کی بیویوں میں صرف یہی ایک بیوی ہیں جو بچوں کے ساتھ آئی۔ امت کو اس سلسلے میں ہدایت ملی، سوتیلی اولاد آئے کیسے رہنا چاہیے اور کیسے پیار سے ان کی پرورش کرنا چاہیے۔ ان کے بیٹے عمر ابن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پاتا تھا۔
ایک بار آپ کے ساتھ کھاتے ہوئے پیالے میں ہر جگہ ہاتھ ڈالتا تھا. آپ نے فرمایا سم اللہ کل بیمینک کل مما یلیک. ادب بھی سکھاتے جاتے تھے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جہاد میں قید ہو کر آئی تھی. دوسرے قیدیوں کی طرح یہ بھی تقسیم میں حضرت ثابت ابن قیس یا ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آئی. تو انہوں نے ان سے کہا کہ اگر میں آپ کو اتنا مال دے دوں جتنا آپ چاہتے ہیں اور آپ مجھے آزاد کر دو تو یہ منظور ہے. انہوں نے منظور کر لیا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. حضور نے فرمایا مال تمہاری طرف سے ادا کر کے میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں، یہ تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے بخوشی منظور کیا. نتیجہ یہ کہ ان کے خاندان کے جتنے افراد غلام اور باندیاں بنائے گئے تھے صحابہ کرام نے سب کو آزاد کر دیا کہ اب تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین بن گئی اور ان کے خاندان سے حضور کا سسرالی تعلق ہو گیا. لہذا اب ان کو غلام بنانا یہ شان ادب کے خلاف ہے. یہ شان تھی صحابہ کرام کی. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ ابتدائی اسلام میں مکہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے شوہر ہی کے ساتھ حبشہ چلی گئی. وہاں جا کر شوہر نصرانی ہو گیا، چند دنوں کے بعد مر گیا. بے یار و مددگار ہو گئیں، حیران پریشان رہتی تھیں، روتی تھیں، غم میں رہتی تھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے واسطے سے نکاح کا پیغام بھیجا، جس کو انہوں نے بسر و چشم قبول کیا. خوشی کی انتہا نہ رہی. ایسے موقع پر انہیں سنبھال لیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کی صاحبزادی، اور حضرت ابو سفیان اس وقت اس گروہ کے سرخیل تھے جس نے اسلام دشمنی کو اپنا سب سے بڑا مقصد بنایا تھا. جب انہوں نے سنا کہ حضور نے ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے تو ان کا جو غصہ تھا اور جو جذبہ انتقام تھا اور دشمنی کا جو لاوا ابل رہا تھا وہ سرد پڑ گیا. بہرحال اسلام کی تعلیمات نہایت عالی شان ہیں اور بہترین تعلیمات ہیں. آج زیادہ تر یہ اعتراضات کے جواب دینے میں وقت گزرا، لیکن امید رکھتے ہیں کہ اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو اور ہم سب کو ضرور بھی ضرور فائدہ پہنچے گا. اور کچھ جوابات اس سلسلے کے ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے تاکہ بہت سے دشمنان اسلام جو اعتراض کرتے ہیں ان کو تعدد ازواج کے سلسلے میں بھی، حالانکہ عام طور پر اس وقت اگر دنیا میں دیکھا جائے تو عرب علاقوں کو چھوڑ کر ہمارے علاقوں کے اندر ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کا رواج کم ہے. بیک وقت 4 بیویاں، اس کا پرسنٹیج تو 1% بھی نہیں نکلے گا، بلکہ 0% نکلے گا. زیادہ تر 1 یا 2 بیویاں جو ہے وہ نکاح میں رہتی ہیں. تو یہ خالی پروپیگنڈا ہے اور اسلام کے خلاف زہر اگلنے کا ایک اسے پوائنٹ بنایا گیا ہے اور ورغلانے کا ایک ذریعہ بنایا گیا ہے، حالانکہ حقیقت حال اس کے بالکل برخلاف ہے. اسلام نے نکاح کے بھی نہایت اعتدال پر مبنی قاعدے بیان کیے ہیں اور طلاق کی وضاحت بھی بڑی بہترین طریقے سے کی ہے، جیسا کہ موقع پر آئے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور آپ کی تعلیمات کو زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مراقبہ کریں گے چند منٹوں کے لیے۔ آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف جھکایا جائے اور ایک ہی تصور رکھا جائے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو۔ عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بحر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، اور بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کوٹا کھرا کون ہے۔ جب مراقبہ کریں تو سوچنا چاہیے کہ آج کہا گیا ہے تو آنکھیں بھی بند کر لی، حرکت بھی ختم کی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بے بس ہو جائیں گے، کوئی اختیار نہیں رہے گا، نہ آنکھوں پر نہ جسم پر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں اور زیر علاج ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، علاج کو کارگر فرمائے، اور ہم سب کی بیماری سے، بلا سے، ہر قسم کی پریشانی سے اللہ حفاظت فرمائے، پوری امت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جو اسلام دشمن سازشیں چل رہی ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس امت کی اور اس ملک کے مسلمانوں کی خاص طور پر حفاظت فرمائے، اور ہمارا دین، مدرسے، مساجد سب باقی رہیں اور اپنی آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر رہیں، کام کرتے رہیں، فیض پہنچاتے رہیں۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داع ودواء وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ سچی توبہ نصیب فرما، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نمازوں کا پابند بنا، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا، ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی نصیب فرما. تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں سے بنا لے. دین کی محنت کے لیے ہمیں اور امت کو قبول فرما لے. ٹوٹا پھوٹا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کر رہے ہیں اسے اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ ہم بے شمار گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، ریاکار ہیں، ضیاکار ہیں، گناہگار ہیں. پھر بھی اے الہ العالمین تیری رحمتوں کے اور تیری مغفرت کے خاصگار، کرم کی بھیک دے دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے، رحم کے معاملے فرما دے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اس وبا کو پورے عالم سے نابود فرما دے. اللہ اس کے زور کو ختم فرما دے، اپنی رضا کے پروانے عطا فرما. تو ہم سے راضی ہو جا، اپنی ناراضگی کو ختم فرما. یقیناً گناہ اتنے ہیں کہ اللہ اس گناہ کے سمندر میں ہم ڈوب چکے ہیں، اب تیرے علاوہ ہمیں نکالنے والا اور بچانے والا کوئی نہیں. اے اللہ اگر تو نے معاف فرما دیا تو تیری شان میں تو کوئی کمی نہیں آتی ہے. اللہ ہم جیسوں کی بگڑیاں بن جائے گی، ہماری پھنسی ہوئی مجدھار میں کشتیاں کنارے لگ جائیں گی، ساحل پر آ جائیں گی. اللہ کرم فرما دے. اللہ گناہوں کی نفرتیں ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور نیکیوں کی الفتیں ہمارے دلوں میں، اور سنتوں کا عشق پیدا فرما دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، اتباع سنت نصیب فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. ایمان پر دنیا سے جانے والے مرحومین مرحومات کی بے انتہا مغفرت فرما. اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرما. قبرستان میں جتنے بھی مردے ہیں تمام کی بے انتہا مغفرت فرما. رحمتوں کی برسا ان کے قبر پر برسا، نور سے ان کی قبروں کو منور فرما. جتنے علماء اور جتنے اہل اللہ چلے گئے اللہ ان کو اپنے شایان شان ان کی خدمت کا بہترین بدلہ عطا فرما، اور ان کا امت کو نعم البدل عطا فرما. اے الہ العالمین یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین.